بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر زیاد آفیشل دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہود و نصارہ، مجوس و مشرکین کے دیار و امثال اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین عثمان رضوان اللہ علیہم کے ہاتھ پر فتح ہوئے اور کفار کو قتل و قید اور ذلت و ادبار سے سابقہ پیش آیا۔ غلامی کی ذلت برداشت کرنی پڑی اور جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو اس حالت سے نکلنے کے لیے اول دو خلفائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، میدان حرب و ضرب گرم کیے، مگر چونکہ نصرت الہی اسلام کی پشت بنا تھی، اس لیے بجز ذلت و خواری کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو انہوں نے کھلے کفر کو منافقت کا حلیہ پہنانے کا فیصلہ کیا اور خلیفہ سہیم رضی اللہ عنہم کے عہد میں ان میں سے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان میں شامل ہو گئے اور درپردہ نور اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد اور بغض و عناد کو ہوا دینے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ ناگاہ جب تقدیر الہی سے دور خلافت ختم ہونے لگا تو مصریوں کی ایک جماعت نے خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور ان کی اطاعت سے منکر ہو گئے۔ بغاوت کی آگ بھڑکانے میں یہ گروہ سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس گروہ کے دیگر افراد جو اطراف و اکناف خصوصاً کوفہ اور نواحی عراق میں پھیلے ہوئے تھے، موقع غنیمت جان کر مدینہ میں سمٹ آئے اور وہ سارے فتنہ انگیز اور پروگرام جو سالوں سے ترتیب دیے جا رہے تھے اور جن کو دبدبہ اسلام کے سبب زبان پر لانے کی جرات نہ کر پا رہے تھے، علی الاعلان ان پر عمل شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات نہ کر پا رہے تھے۔ علی الاعلان جب ان لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور خاتم الخلفاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت قائم ہوئی۔ تو منافقوں کے اس گروہ نے اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخلص محبین کے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے۔ وہ اس انقلاب پر بے حد خوش تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے حالات سازگار دے کر اپنے پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دی۔ اس گروہ کا سرغنہ عبداللہ بن سبا یمنی صنعانی تھا، جو اصلاً یہودی تھا، جو یہودی ہونے کے زمانے میں اسلام و مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا، دھوکے اور فریبکاری کا ماہر، حرب و ضرب کے چالوں سے خوب واقف، فتنہ انگیزی میں یکتا سیاسی چالوں سے آشنا۔ اس نے جب دیکھا کہ شورش خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت برپا ہو گئی تھی، اب ماند پڑتی جا رہی ہے اور جو فتنہ ان لوگوں نے کھڑا کر دیا تھا وہ اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا جو منصوبہ ان کے پیش نظر تھا وہ ناکام ہوا چاہتا ہے، تو یہودی سیاست کو بروئے کار لا کر اس نے طریقہ واردات بدل دیا اور اجتماعی ہنگامہ آرائی سے ہٹ کر افراد پر توجہ دینے شروع کر دی اور ہر فتنہ پرداز کو نئے طریق سے فریب دینا شروع کیا اور ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس کے دل میں گمراہی کی کاشت کرنے لگا۔ سب سے پہلے خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و محبت کا حربہ اختیار کیا۔ وہ لوگوں کو اہل بیت کی محبت پر مضبوط و پختہ رکھنے کی تلقین کرنے لگا۔ خلیفہ برحق کی جانبداری اور دوسرے کے مقابلے میں ان کو ترجیح اور ان کے مخالفین کی باتوں پر کان نہ دھرنے کی پالیسی اختیار کرنے کو کہنے لگا، اور یہ باتیں ایسی تھی کہ ہر خاص و عام کا مطمع نظر تھے اور کہیں سے بھی ان کی مخالفت متوقع نہیں تھی۔ اس لیے ان کی کافی پذیرائی ہوئی اور لوگوں میں اس کا اعتماد بہت بڑھا اور اس کو مسلمانوں کا خیرخواہ سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے اقرب انسان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی بھائی اور داماد ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات فضائل ہے یہ یا حدیث مروی ہے وہ سب، اور اسی کے ساتھ اپنی طرف سے حدیث گڑ گڑ کر لوگوں میں پھیلانی شروع کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شاگرد اور ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ایمان لے آئے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، تو آپ نے بہت سے ہی خاص لوگوں اور اپنے بھائیوں کو نہایت رازداری کے ساتھ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے وصی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ الفاظ میں ان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور یہ کہ آپ کی خلافت قرآن مجید کی آیات انما ولیکم اللہ ورسولہ سے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکر سے اور اقتداء کے خاطر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ضائع کر دیا اور خدا و رسول کی اطاعت نہیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کو تلف کر دیا۔ دنیا کے لالچ میں آ کر دین بھی چھوڑ بیٹھے اور باغ عدق کے سلسلے میں سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا اور خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے مابین شکرنجی ہو گئی، جو صلح و صفائی کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اپنے قول کے ثبوت میں سند و دلیل کے طور پر بیان کیا اور ان حواریوں کو یہ راز چھپانے کی از حد تاکید کی، اور یہ کہا کہ اگر لوگوں سے اس مسئلے پر تمہاری بحث ہو جائے تو بطور حوالہ میرا نام ہرگز نہ لینا، بلکہ مجھ سے نفرت و بیزاری ظاہر کرنا، کیونکہ میں نام و نمود اور شہرت کا خواہاں نہیں ہوں، نہ جاہ و مرتبہ کی خواہش رکھتا ہوں۔ اس نصیحت سے میرا مقصد صرف ایک حق بات کہنا ہے اور ایک واقعہ کو ظاہر کر دینا ہے۔ اس وسوسہ اندازی کا یہ نتیجہ نکلا کہ خود جناب علی کرم اللہ علیہ وجہہ کی فوج میں ان باتوں کا تذکرہ اور خلفاء پرتان و شناس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مناظرہ بازی اور جھگڑوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر خطبوں میں اس جماعت سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار فرمایا۔ بعض سرگرم لوگوں کو دمکایا اور شرعی سزا کا خوف دلایا۔ ابن سبا نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا اور شہد کی انگلی کام کر گئی، اور مسلمانوں کے عقیدے میں فتنہ و فساد کا بیج بار آور ہو گیا۔ مناظرہ بازی میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا کوئی پاس نہیں رہا، تو اگلے قدم کے طور پر اپنے مخصوص ترین شاگردوں کی ایک جماعت اور منتخب کی اور رازداری کا حلف لینے کے بعد پہلے بیت سے بھی زیادہ باریک اور نازک راز کا انکشاف کیا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے چند ایسی باتوں کا ظہور ہوتا ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے، مثلاً کرامت ذاتوں کا بدل دینا، غیب کی خبریں سنانا، مردوں کو زندہ کر دینا، اللہ کی ذات اور دنیا کے حقائق بیان کرنا، باریک و گہری جانچ، حاضر جوابی الفاظ و عبارت میں فصاحت و بلاغت، زہد و پرہیزگاری، بلند درجہ بہادری، اور وہ قوت و طاقت کے دنیا والوں نے نہ دیکھی نہ سنی۔ تم جانتے ہو یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہیں، اور اس کا راز کیا ہے؟ سب نے عاجزی کا اظہار کر کے کہا، نہیں استاذ، ہم نہیں جانتے ہیں۔ آپ فرمائیں۔ جب ان کے جذبہ و شوق کے خوب بڑھا چکا تو رازوں کو چھپانے کی تاکید مزید کر کے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ خواص الوہیت میں ہے، جو لباس بشریت میں جلوہ گر ہے، غیر فانی لباس پناہ میں خود کو نمودار کر رہا ہے۔ فَاعْلَمُوا إِنَّ عَلِيًّا هُوَ الہ ولا الہ الا ہو، یعنی جان لو کہ علی ہی معبود ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اپنے قول کی شہادت و تاکید میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وہ کلمات پیش کیے جو بحالت وجد و کیفیت جو کبھی اولیاء اللہ پر غالب و طاری ہو جاتی ہیں آپ کے منہ سے نکلے تھے، مثلاً انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں نہیں مروں گا، انا ابعث من القبور، قبروں سے مردوں کو بھی اٹھاؤں گا، انا مقیم القیامہ، میں قیامت کا برپا کرنے والا، میں ہی قیامت برپا کروں گا۔ چنانچہ اونٹوں نکلی کوٹو چڑی کے مصداق یہ نازیبہ کلام بھی راز نہ رہا، وہ لوگوں میں پھیلتا چلا گیا اور جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی سمع مبارک تک بھی پہنچا۔ آپ نے استاد شاگرد سب کو پکڑا اور فرمایا، تم نے ان خرافات سے توبہ نہ کی، تم سب کو آگ میں جلا کر مار ڈالوں گا۔ چنانچہ سب نے توبہ کی۔ اس کے بعد ابن سبا کو مدائن میں جلا وطن کر دیا گیا۔
مگر وہ وہاں بھی اپنے حرکتوں اور غلط گمراہ عقائد کی تعلیم و اشاعت سے باز نہیں آیا، اپنے خاص گرگوں کو آذربائیجان اور عراق کے علاقے میں پھیلا دیا، اور ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ شام کے مہم اور کار خلافت کے سبب اتنے مصروف و مشغول رہے کہ ابن سبا اور اس کے چیلوں کی طرف توجہ نہ دے سکے، یہاں تک کہ اس ملعون کے پھیلائے ہوئے غلط عقائد نے لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لی اور وہ خوب مشہور ہوئے۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فوجی اس وسوسہ کو قبول کرنے اور نہ کرنے کی بنا پر 4 فرقوں میں بٹ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔